اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ الإلہ الأحد المعبود بالحق الصمد الذي شهد لنفسه بالتوحيد وجعله حقه على العبيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وأمره ولا ند له في عبادته وذكره الذي لا سمي له في أسمائه ولا مثل له في صفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الباب التاسع والاربعون، باب ہے 49 جس کا عنوان ہے باب ما جاء فی قول اللہ تعالی. یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، کہ اگر ہم اس انسان کو چکھائیں رحمت نعمت اپنی طرف سے، من بعد ضراء، اس تکلیف کے بعد، مست ہو جو اس کو پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ، تو البتہ وہ ضرور کہتا ہے یا کہے گا ہذا لی، یہ تو میرے لیے ہے. اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تو کیا کہے گا ہذا لی، یہ میرے لیے ہے. اللہ اکبر. مصنف رحمہ اللہ نے اس میں ایک آیت کریمہ یہی جو آپ نے پڑھی، ایک حدیث اور 4 مسائل کو ذکر کیا. دیکھیں بہت ہی ضروری یہ چیپٹر ہے. پہلے ہم جانتے ہیں کہ کتاب التوحید سے اس چیپٹر کا کیا تعلق ہے. دیکھیں کتاب التوحید سے اس چیپٹر کا تعلق یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت مجھ پر آپ پر کوئی نعمت کرتا ہے تو میرا اور آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. کیا ہم اس نعمت کے ملنے پر یہ کہنا شروع کر دیں کہ او یہ نعمت تو مجھے میری صلاحیتوں کی وجہ سے، میری محنت کی وجہ سے ملی، یا ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے. سمجھائیے آپ کو توحید سے اس کا یہ تعلق ہے کہ اللہ کی رحمت، اس کی نعمت، اس کے فضل پر میرا آپ کا، ہم انسانوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. تو یہ سورۃ فصلت کی آیت نمبر 50 ہے. سورۃ فصلت کی آیت نمبر 50 ہے، کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ اللہ اس پر کوئی نعمت کرتا ہے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اقرار کرے، اعتراف کرے اور اللہ کا شکر بجا لائے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ نعمت اصل میں میری وجہ سے مجھے ملی ہے. قال مجاہد، امام مجاہد اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، جو کہ عظیم تابعی ہیں، ھذا بعملی، یہ میرے عمل کی وجہ سے مجھے ملا. با یہاں سبب کے معنی میں ہے، یعنی بسبب عملی، یہ میرے عمل کے سبب مجھے ملا. وَأَنَا مَحْقُوقٌ بِهِ، اور میں اس کا حق رکھتا تھا. یہ جو چیز مجھے ملی میں اصل میں اس کا حقدار تھا اور یہ میری محنت، میرے کام، میرے عمل کی وجہ سے مجھے ملی. یہ مطلب ہے اس آیت کریمہ کا ھذا لی، مطلب کہ الفاظ کی تفسیر اور یہ ھذا لی. وقال ابن عباس، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، یرید من عندی، وہ یہ چاہتا ہے کہ من عندی، یہ میری طرف سے ہے، جو کچھ مجھے ملا یہ اصل میں میری طرف سے ہے. اس کے اندر اللہ کے فضل، اس کی رحمت یا کسی چیز کا کوئی لینا دینا نہیں. یا پھر مانتا بھی ہے تو ان کو ثانوی حیثیت دیتا ہے اور سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ یہ میری وجہ سے مجھے ملا. قال قتادہ، امام قتادہ بھی تابعی ہیں، عظیم مفسر محدث ہیں، کہتے ہیں کیا مطلب علی علم، یعنی یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ القصص کی آیت نمبر 78، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا کہ یہ تو مجھے دیا گیا ہے علی علم عندی، میرے علم کی وجہ سے. یہ تو مجھے دیا گیا علم، ان کے بعد کیا ہے، علم عندی،
میرے پاس جو علم ہے، میرا تجربہ ہے، نالج ہے، میری جو ایجوکیشن ہے، یہ اس وجہ سے مجھے ملا. تو امام قتادہ کیا اس آیت کی، سورۃ القصص کی آیت 78 کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ علی علم منی، یہ میرے نالج کی وجہ سے مجھے ملا. بھی وجوہ المکاسبی، یہ جو کمانے کے مختلف طریقوں کو میں جانتا ہوں نا، یہ اس وجہ سے مجھے ملا. کمائی کے مختلف طریقوں کو جاننے کی وجہ سے، ان کا علم رکھنے کی وجہ سے مجھے یہ ملا. وقال آخرون، اور دوسرے کیا کہتے ہیں جی؟ علی علم من اللہ انی لہ اہل، وہ کہتے نہیں علم اللہ کا ہے، لیکن بندہ یہ سمجھتا ہے کہ انی لہ اہل، میں اس چیز کا حقدار تھا. کہہ رہے وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ مجاہدین، اور یہ امام مجاہد کی اس بات کا معنی ہے اوتیتہ علی شرف، مجھے یہ دیا گیا ہے میرے شرف کی وجہ سے، میرے شرف، میری منزلت کی وجہ سے، میری اس مقام و مرتبے کی وجہ سے یہ چیز مجھے ملی ہے. اللہ اکبر، بہت ضروری یہ ٹاپک ہے. توحید کے ساتھ کیسے ٹکراتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ اپنے بندے پر ہر طرح کا فضل، رحمت، نعمت کرنے والا ہے. اور میرا اور آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ شکر کرنا. اللہ کا شکر کرنا. کیسی شکر کرنا؟ 3 طرح سے شکر کرنا. یا آپ کہہ سکتے ہیں شکر تب جا کر مکمل ہوتا ہے جب اس کے 3 پلرز، 3 ارکان اس کے اندر پائے جائیں. نمبر 1، دل کے ساتھ یقین رکھنا. نمبر 2، زبان کے ساتھ اقرار کرنا، اعتراف کرنا. دل سے یقین رکھنا کہ اللہ نے ہی دیا، زبان سے اعتراف کرنا کہ الحمدللہ رب العالمین، میرے رب نے مجھے دیا. اور نمبر 3، عمل کرنا، اس جیسے اعمال کرنا کہ جن سے یہ پتہ چلے کہ بندہ اللہ کا شکر بجا لا رہا ہے. یہ نہیں کہ اللہ بندے پر مسلسل نعمتیں کر رہا ہے اور بندہ بالکل اس کے اگینسٹ عمل کر رہا ہے. یہ کیسا شکر ہوا اللہ کا؟ یقین جانیے آج کل ہم اکثر مسلمانوں کا شکر یہی والا شکر ہے. کھانا کھاتے ہیں الحمدللہ جی اللہ کا شکر، کیا اس کے بعد حق بھی ادا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں؟ پتہ چلا یہ شکر نہیں ہے، یہ تو آپ کی زبان کا ایک ذکر ہے، عادت ہے. حقیقی شکر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر 3 چیزیں مل جائیں، دل سے یقین کہ الحمدللہ اللہ نے ہی دیا، زبان سے اعتراف کریں، اقرار کریں، اور عمل کے ذریعے بتائیے کہ میں اپنے رب کا شکر بجا لا رہا ہوں. یہ ہے حقیقی شکر. لیکن بندے نعمت کے وقت کیا کہتے ہیں؟ بندے یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ تو مجھے میری سکلز کی وجہ سے، میری صلاحیتوں کی وجہ سے، میری سٹرگل کی وجہ سے، میری ایجوکیشن کی وجہ سے، اور میرے تجربے کی وجہ سے، میرے ایکسپیرینس کی وجہ سے، میری تیزی کی وجہ سے یہ چیز مجھے ملی ہے. حالانکہ آپ دیکھیے اگر صرف علم، ایجوکیشن، تجربے، مہارت، سکلز کی وجہ سے دنیا کے اندر اگر رزق یا نعمتیں تقسیم ہوتی تو آپ خود بتائیے کیا آپ سے زیادہ قابل لوگ، آپ سے زیادہ علم والے لوگ، ایجوکیشن والے لوگ کبھی کسی چیز سے محروم رہ جاتے ہیں جو چیز آپ کو عطا ہو جاتی ہے؟ بتائیے ذرا چیٹ میں، ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اس سے پتہ چلا کہ اصل میں جو ہمیں مل رہا ہے یہ میری اور آپ کی صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے انعام ہے، اس کی رحمت ہے. کیونکہ اگر میری اور آپ کی وجہ سے ہوتا تو پھر اتنا ہی ملتا جس بندے کی جتنی صلاحیتیں ہوتی، جتنی مہارت، سکلز ہوتی. بعض اوقات سب کچھ ہوتا ہے، صلاحیتیں بھی، مہارت بھی، ایجوکیشن بھی، لیکن کوئی دروازہ بند ہو جاتا ہے، بندہ زور لگا لے وہ دروازہ نہیں کھلتا. کیوں؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، معاملات کو چلانے والا وہ ہے، وہ مدبر ہے، مدبر الکون، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے. اچھا جی، بڑی پیاری حدیث. اس حدیث کا ہم صرف ترجمہ پڑھیں گے کیونکہ اتنی طویل حدیث ہے.
اور آپ نے یہ دیکھیں یہ جو حدیث آپ پڑھنے جا رہے ہیں نا صحیح بخاری مسلم کے اندر ہے، اور ہم سے پہلے جو قوم گزری بنی اسرائیل ان میں سے یہ 3 بندوں کا واقعہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ذرا غور کے ساتھ اس واقعے کو سمجھنا ہے۔ اس واقعے کے اندر بہت سی عبرتیں ہیں، بہت سے دروس ہیں، بہت سے لیسنز ہیں۔ تو چلیں اس واقعے کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ، ایک کوڑی کے مرض میں، مطلب جو جلد کی بیماری ہوتی ہے اس میں مبتلا تھا، دوسرے کے سر کے بال نہیں تھے، اور تیسرا نابینا تھا، اس کی نظر نہیں تھی۔ ان تینوں کا واقعہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے، ان ثلاثۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے، ابرسا کوڑی کے مرض والا، واقرع اور بال نہ ہونے کے مرض والا، واعمى اور نابینا، فاراد اللہ ان یبتلیہم، اللہ نے یہ چاہا کہ اللہ ان کو آزمائے، فبعث الیہم ملکا، اللہ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ سب سے پہلے کیا ہوا، فأتى الأبرص، وہ فرشتہ اس کوڑی کے مرض والے کے پاس آیا، فقال، اور آ کر اس سے کہا، أي شيء أحب إليك، تجھے تمام چیزوں میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ قال، اب ظاہر بات ہے جو وہ جلد کی بیماری میں مبتلا تھا اس نے کہا، لون حسن، اچھا سا رنگ ہو، وجلد حسن، میری اچھی سی جلد ہو، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس، اور یہ جس سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا، یہ مرض مجھ سے چلا جائے۔ قال، راوی کہتے ہیں، فمسحه، فرشتے نے اس کو مسح کیا، چھوا، فذهب عنه قدره، تو اس کی وہ ساری بیماری اس سے چلی گئی، وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا، اور اس کا رنگ بہت اچھا ہو گیا، وَجِلْدًا حَسَنًا، بڑی اچھی جلد ہو گئی۔ قال، اب اس نے دوسرا سوال کیا اس سے، کہنے لگا فرشتہ، فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، تجھے سب سے زیادہ پسندیدہ مال کیا ہے، مطلب سب سے زیادہ تجھے کون سا مال اچھا لگتا ہے؟ قال، تو وہ کہنے لگا، الْإِبِلُ أَوِ الْبَقَرُ، مجھے اونٹ یا گائیں، یہ دونوں بڑے پسند ہے۔ شک اسحاق، اس حدیث کے جو راوی اسحاق ہے انہیں شک ہو گیا تھا کہ اس نے ابل کہا یا بقر کہا، اونٹ یا گائیں کہا۔ اب کیا ہوا، فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرًا، اس کو حاملہ اونٹنی دے دی گئی۔ وقال، اور فرشتے نے دعا دی، بارک اللہ لک فیہا، اللہ تجھے اس میں برکت عطا کرے، اللہ تجھے اس میں برکت عطا کرے۔ یہ تھا پہلا بندہ کوڑی کے مرض والا۔ اب دوسرا بندہ، راوی کہتے ہیں، فَأَتَى الْأَقْرَعَ، اب وہ فرشتہ جو بالوں سے گنجا تھا، مطلب جس کی جلد پر بال نہیں تھے، وہ اس کے پاس آیا، فقال، اور اس سے کہا، أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ، تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ قال، تو اس نے کہا، شعر حسن، یہ میرے بال آ جائیں، اچھے سے خوبصورت سے بال آ جائیں، وَيَذْهَبَ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَدَرَنِي النَّاسُ، اور یہ جو لوگ جس سے مجھے نفرت کرتے ہیں نا میرے بال نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ میری بیماری چلی جائے۔ قال، فَمَسَحَهُ، فرشتے نے اس کو چھوا، فَذَهَبَ عَنْهُ، تو اس سے وہ بیماری چلی گئی، وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا، اس کے بڑے پیارے بال ہو گئے، اس کو دے دیے گئے۔ قال، فرشتے نے دوسرا سوال کیا، فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، تجھے کون سا مال پسند ہے؟ قال، اس نے کہا، البقر والإبل، مجھے گائیں یا اونٹ بڑے پسند ہے۔ فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا، تو اس کو حاملہ گائیں دے دی گئی۔ وقال، اور فرشتے نے کہا، بارک اللہ لک فیہا، اللہ تیرے لیے اس مال میں برکت عطا کر دے۔ اب تیسرا شخص تھا اور وہ تھا نابینا۔ قال، راوی کہتے ہیں، فَأَتَى الْأَعْمَى، وہ نابینا کے پاس آیا، فقال، اور اس سے کہا، أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ، کون سی چیز تجھے زیادہ پسند ہے؟ قال، اس نے کہا، أَن يَرُدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي، اللہ میری بصارت کو لوٹا دے، فَأُبْصِرُ بِهِ النَّاسَ، تو میں لوگوں کو دیکھنا شروع ہو جاؤں۔ قال، راوی کہتے ہیں، فَمَسَحَهُ، فرشتے نے اس کو چھوا۔ اب کیا ہوا، فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، تو اللہ نے اس کی نگاہوں کو لوٹا دیا، اللہ نے اس کی بصارت کو لوٹا دیا، وہ دیکھنے لگا۔ قال، فرشتے نے
جیسے پہلے دو سے سوال پوچھا، اس سے بھی پوچھا فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، کون سا مال تجھے پسند ہے؟ قال، تو اس نے کہا الغنم، بکریاں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں۔ فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا، تو ایک حاملہ بکری اس کو دے دی گئی جو بالکل جننے کے قریب تھی۔ اب کیا ہوا؟ فَأَنْتَجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا، وہ جو پہلے دو کے اونٹ اور گائیں تھی ان کی بھی نسل آگے چل پڑی، وَوَلَّدَ هَذَا، اور اس کی بکری نے بھی آگے خوب جنا، نسل چل پڑی۔ اب اتنی مطلب فرشتے کی دعا تھی، بارک اللہ لک فیہا، اب فرشتے کی دعا تھی تو کیا ہوا؟ فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِّنَ الْإِبِلِ وَلِهَذَا وَادٍ مِّنَ الْبَقَرِ وَلِهَذَا وَادٍ مِّنَ الْغَنَمِ، اس کی ایک پوری وادی پہاڑوں کے درمیان کی جگہ اونٹوں سے بڑھ گئی، اس کی ایک وادی گائے سے بڑھ گئی، اور اس کی ایک وادی بکریوں سے بڑھ گئی۔ اب کیا ہوا؟ آزمائش اب شروع ہوئی۔ قال، راوی کہتے ہیں ثم انہ اتى الابرص، پھر وہ اس کوڑی کے مرض والے کے پاس آیا، فی صورتہ و ہیئتہ، ایک شکل و صورت کے اندر، فقال، اور آ کر کہا رجل مسکین، میں بڑا مسکین بندہ ہوں، مطلب فرشتہ ایک انسانی شکل میں آیا مسکین کی، کہا میں بڑا مسکین بندہ ہوں، قد انقطعت بی الحبال فی سفری، سفر کے دوران ساری میرے سے کوئی مال و متاع، ساری چیزیں مجھ سے چلی گئیں، کوئی سبب میرے پاس نہیں رہا۔ فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بک، اب یا تو اللہ مجھے پہنچائے میری منزل مقصود تک، یا پھر آپ کوئی مدد کرے، اللہ ہے اور اس کے بعد آپ ہیں۔ اسألک بالذی، میں آپ سے اس اللہ کے نام کا سوال کرتا ہوں جس نے اعطاک اللون الحسن، جس اللہ نے آپ کو اچھا رنگ عطا کیا، والجلد الحسن، اور بڑی اچھی جلد آپ کو اس اللہ نے عطا کی، والمالا، اور دیکھیں کتنے مال اللہ نے آپ کو عطا کیے، بعیرن، بس ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں، اتبلغ به فی سفری، جس پر بیٹھ کر میں اپنے سفر کو مکمل کر سکوں۔ فقال، اس کوڑی کے مرض والے نے کہا الحقوق کثیرۃ، دیکھیں حقوق تو بہت زیادہ ہیں، حقوق تو بہت زیادہ ہیں، مطلب میں کس کس کی بات مانوں، آپ میرے پاس آئے ہیں، کل کوئی اور آ جائے گا، تو سوالی تو بہت زیادہ ہے، حقوق تو بہت زیادہ ہے، میں کیسے آپ کو ایک اونٹ دے سکتا ہوں؟ فقال له، تو فرشتے نے اس سے کہا کأنی اعرفک، گویا کہ میں تجھے جانتا ہوں، میں تجھے پہچان رہا ہوں، الم تکن ابرص یقذرک الناس، کیا اس سے پہلے تو کوڑی کے مرض میں مبتلا نہیں تھا، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، فقیرا فاعطاک اللہ، تو بڑا فقیر تھا تو اللہ نے تجھے یہ سارا مال دیا۔ فقال، اچھا یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے باپ سے مطابقت رکھتے ہیں۔ فقال، تو اس نے کہا انما ورثت هذا المال كابرا عن كابرین، مجھے تو یہ اپنے بڑوں سے نسل در نسل یہ مال ایسے ہی ملا، نسل در نسل یہ مال ملا، مجھے کوئی ابھی تو نہیں ملا۔ اللہ اکبر، فرشتے نے بد دعا دے دی، اس نے کہا ان کنت کاذبا، اگر تو جھوٹا ہو، فسیرک اللہ الی ما کنت، تو اللہ تجھے اسی پر لے جائے جس پر تو تھا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے اسی پر لے جائے جس پر تو تھا۔ اب دوسرے کے پاس آئے، اور دوسرا کون سا تھا جس کے بال نہیں تھے؟ وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، ایسے ہی کہا جیسے کہ اس سے کہا تھا کوڑی کے مرض والے سے، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا، تو اس بالوں والے نے بھی اس کو ویسے ہی جواب دیا جیسے کہ وہ پہلے نے جواب دیا تھا، ابرس نے۔ فقال، تو فرشتے نے اس کو بھی وہی بد دعا دی، ان کنت کاذبا، اگر تو جھوٹا ہوا، فسیرک اللہ الی ما کنت، تو اللہ تجھے ویسے ہی لوٹا دے جیسے تو تھا۔ اب تیسرے کے پاس آیا، قال، راوی کہتے ہیں وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، نابینا کے پاس آیا، فقال، اور اس سے آ کر کہا رجل مسکین وابن سبیل، میں بڑا مسکین اور مسافر بندہ ہوں، قد انقطعت بی الحبال فی سفری، سفر کے اندر سارے اسباب میرے سے چلے گئے ہیں، فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ، اب اللہ ہی مجھے میری منزل مقصود تک پہنچائے، ثم بک، اور اللہ کے بعد پھر آپ ہیں جو مجھے پہنچا سکتے ہیں۔ اسألک بالذی رد علیک بصرک، میں اس اللہ کے نام سے آپ سے سوال کرتا ہوں جس اللہ نے آپ پر آپ کی نگاہوں کو لٹایا، شاتن، ایک بکری کا سوال کرتا ہوں، اتبلغ بها فی سفری، جس کے ذریعے میں اپنے سفر کو پورا کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ فقال،
وہ نبینا جو اب دیکھ رہا تھا، بینا تھا، اس نے کہا قد کنت اعما، میں تو نابینا تھا، میں تو نابینا تھا۔ اچھا میں نابینا تھا تو کیا ہوا؟ فرد اللہ الی بصری، تو اللہ نے میری نگاہوں کو لٹایا۔ فخذ ما شئت، جو چاہے لے لو، ودع ما شئت، اور جو چاہے چھوڑ دو، یہ میرا مال ہے، یہ وادی ہے بکریوں کی، جو رکھنا چاہتے ہو رکھو اور جو چھوڑنا چاہتے ہو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ فواللہ، پس اللہ کی قسم، لا اجہدک اليوم بشیء اخذتہ للہ، آج میں آپ کو کسی چیز سے منع نہیں کروں گا جو آپ اللہ کے لیے لیں گے، جو آپ اللہ کے لیے لیں گے، میں آپ کو اس میں کسی چیز پر کوئی منع یا زور زبردستی میری طرف سے نہیں ہوگی۔ فقال، فرشتے نے کہا، امسک مالک، اپنے مال کو اپنے پاس رکھو، فإنما ابتلیتم، تمہاری تو آزمائش کی گئی تھی، فقد رضی عنک، اب تجھ سے راضی ہوا گیا ہے، وسخط علی صاحبیک، اور تیرے یہ جو دو ساتھی ہیں نا، ان دونوں پر غصہ ہوا گیا ہے، مطلب تجھ پر اللہ کی رضا ہے، رضامندی ہے، اور ان دونوں پر اللہ کا غضب اور غصہ ہے، کیونکہ انہوں نے جھوٹ بھی بولا اور انہوں نے وہ مال جو انہیں اللہ نے عطا کیا تھا انہوں نے اس کی نسبت اپنی طرف کی۔ دونوں نے یہ کہا تھا کہ انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، مجھے تو یہ مال دادا پردادا سے، میری جدی پشتی میں امیر ہوں۔ کیا کہہ دیا تھا؟ میں جدی پشتی امیر ہوں، میں تو اسی طرح غنی ہوں، مجھے ابھی تو یہ مال نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے کتنا پیارا واقعہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے۔ اچھا اس واقعے کے اندر بھی نا علماء کرام نے مستقل اس پر کئی صفحات کی شرح کو لکھا، کیونکہ اس واقعے کے اندر بڑی عبرتیں ہیں، بڑے دروس ہیں، اور خاص کر ایسے اشخاص جن کی حالت کو اللہ نے بدلا، تو یعنی یہ بہت اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے کہ اللہ آپ پر کوئی نعمت کرے اور وہ نعمت آپ کو اللہ سے مزید دور کر دے، آپ کو اللہ کے بندوں سے دور کر دے۔ دیکھیے اکثر اوقات ایسے ہوتے ہیں معاشروں کے اندر کہ اللہ بندے پر کوئی نعمت کرتا ہے اور وہ بندہ باقی بندوں کی دسترس سے اتنا دور ہو جاتا ہے، جس کو جتنی اچھی سیٹ مل جاتی ہے وہ لوگوں سے اتنا دور ہو جاتا ہے، جس کے مال میں جتنا اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ غربا مساکین جن کی طرح وہ خود بھی کبھی تھا، وہ ان سے اتنا دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو نابینا کا جواب تھا نا، بڑا پیارا جواب، یہ جواب بندہ مومن کا ہونا چاہیے۔ فخذ ما شئت ودع ما شئت فواللہ لا اجہدک اليوم بشیء اخذتہ للہ۔ یہ جو انہوں نے کہا تھا نا، علماء کرام نے کہا اس حدیث کی شرح میں کہ اصل میں اگر آپ نابینا کے جواب کو دیکھیں نا تو اس نے تینوں طرح کے شکر پر عمل کیا۔ ہم نے کہا نا شکر تین طرح کا ہوتا ہے، اور جب تک یہ تینوں رکن یا تینوں ارکان شکر کے اندر پورے نہ ہوں تو وہ شکر نہیں ہو سکتا۔ دل کے ساتھ یقین میرے رب نے مجھے عطا کیا، زبان کے ساتھ اعتراف اور عمل، تو دیکھیں نابینا نے زبان سے اعتراف بھی کیا، اور نابینا یہ تو مجھے اللہ نے دیا ہے، اور نابینا نے یقیناً اس کے دل کا یقین بھی تھا کہ قد کنت اعما فرد اللہ الی بصری، اور اس نے عمل بھی کر دکھایا۔ کیا عمل کر کے دکھایا؟ فخذ ما شئت ودع ما شئت۔ اللہ کے بندے مسافر مسکین جو چاہیے میرے مال میں سے لے لو، جو چھوڑنا ہے چھوڑ دو، جو لینا ہے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ عمل بھی کر کے دکھایا، یقین بھی رکھا، زبان سے اعتراف بھی کیا۔ یہ ہے شکر کی تینوں اقسام۔ تو اس واقعے میں اور اس آیت کریمہ میں کچھ مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تفسیر الآیہ، اس آیت کی تفسیر جو کہ آپ نے پڑھی، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي۔ الثانیہ ما معنی لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو مختلف علماء کرام، امام مجاہد، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، امام قتادہ، ان سب کے اقوال کی روشنی میں بتایا گیا کہ کیا مطلب ہے ہذا لی کا، اور ما معنی قولہ، اللہ کے اس فرمان کا کیا معنی انما اوتیتہ علی علم عندی، تو اس کی وضاحت بھی پیچھے کر دی گئی ہے۔ الرابعہ، چوتھا مسئلہ کیا ہے؟ ما فی هذه القصة العجیبہ من العبر العظیمہ، کہ اس عجیب قصے کے اندر جو کئی عبرتیں ہیں، عبرت کہتے ہیں لیسنز کو، دروس، کہ اس عجیب قصے کے اندر میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے کتنے دروس ہیں، کتنے لیسنز ہیں میرے اور
آپ کے لیے. اللہ اکبر, بڑا پیارا واقعہ تھا. تو چلیں آپ چلتے ہیں جی باب نمبر 50 کی طرف. آج الحمدللہ اس کتاب کے کل 68 چیپٹرز میں سے آج ہم چیپٹر 50 پڑھنے جا رہے ہیں, اور وہ یہ چیپٹر ہے, بڑا پیارا چیپٹر ہے یہ بھی. آیت ہے سورۃ الاعراف کی آیت 190 پر مشتمل یہ چیپٹر ہے کہ فلما آتاہما صالحا, جب اللہ نے ان دونوں کو یعنی مرد و زن کو عطا کی اولاد صحیح سلامت, تو کیا کرتے ہیں جعلا لہو شرکا, وہ دونوں اس اللہ کے شریک بنا دیتے ہیں فیما آتاہما, اس چیز میں جو اللہ نے انہیں عطا کیا, جو اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت عطا کی صحیح سلامت, اس میں وہ اٹھ کر اللہ کے شریک بنانا شروع کر دیتے ہیں دوسروں کو. مصنف رحمہ اللہ نے اس میں ایک آیت ذکر کی ہے, یہی جو آپ نے پڑھی, اور اس کے اندر 5 مسائل کو ذکر کیا ہے, اور کچھ علماء کرام کے اقوال ہیں اس آیت کی تفسیر میں. قال ابن حزم, ابن حزم رحمہ اللہ بڑے عظیم فقیہ اور عالم گزرے ہیں, امت کے فقہاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. ابن حزم کہتے ہیں کہ اتفقو, انہوں نے اتفاق کیا ہے. کنہوں نے؟ مطلب فقہاء نے اتفاق کیا ہے کس چیز پر؟ علی تحریم کل اسم معبد لغیر اللہ, ہر وہ نام جو غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے, جس کے اندر غیر اللہ کی بندگی کا شک و شبہ ہوتا ہے, وہ نام رکھنا حرام ہے. جیسا کہ عبد عمر نام رکھنا, یا عبد الکعبہ, کعبہ کا بندہ, عمر یا عمر کا بندہ, وما اشبہ ذالک, اور اس سے ملتے جلتے جو نام ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں, چلیں کوئی چیٹ کے اندر بتائیے ہمارے معاشروں کے اندر کوئی شرکیہ نام, فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ شرکیہ نام رکھنا یہ حرام ہے, اس کے حرام ہونے پر علماء کرام نے اتفاق کیا. تو بتائیے کوئی شرکیہ نام کی صورت خاص کر جو ہمارے برے صغیر پاک و ہند کے معاشروں کے اندر ہوتی ہے. سسٹر سبینہ ہے کہہ رہی ہیں عبد العزہ, عطاء المصطفیٰ, بالکل یہ ٹھیک ہے, عطاء المصطفیٰ. عطاء المصطفیٰ بالکل جائز نہیں ہے, کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے مصطفیٰ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا. ماشاءاللہ محمد پرویز بٹ صاحب نے کہا ہمارے پنجاب میں یہ نام رکھا جاتا ہے پیرا دیتا. پیرا دیتا مطلب کیا؟ مطلب یہ بچہ پیروں نے عطا کیا. غلام علی, بالکل ٹھیک ہے, غلام جب بندے کے معنی میں ہوتا ہے تو مطلب علی کا بندہ. عبد الکلام, بالکل ٹھیک ہے, عبد الکلام کلام کا بندہ, بالکل جائز نہیں ہے. عبد النبی, بالکل آپ نے ٹھیک, عبد الرؤف کیانی صاحب, عبد النبی نام بالکل جائز نہیں ہے, نبی کا بندہ. کرامت علی, بالکل جائز نہیں ہے, کرامت علی. عطائے محمد, بالکل جائز نہیں ہے, عطائے محمد نہیں, عطا اللہ ہوتا ہے, اللہ کی عطا ہوتی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا نہیں ہوتی. غلام محمد, بالکل, جب غلام ایک ہوتا ہے نا غلام خادم کے معنی میں, غلام بندے کے معنی میں, تو جب کہا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ, بالکل جائز نہیں ہے. غلام حسین, بالکل جائز نہیں ہے. بارک اللہ فیک. ماشاءاللہ تمام آپ نے وہ مثالیں بیان کی جو میرے ذہن کے اندر تھی اور جو میں جن کو بیان کرنا چاہتا تھا, ماشاءاللہ وہ سب کے سب آپ نے چیٹ کے اندر بیان کر دی. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا کرے. وقاص سے انہوں نے بہت پیارے لکھا, انہوں نے لکھا ساجد علی. ساجد علی مطلب علی کو سجدہ کرنے والا, نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کے جتنے بھی نام ہیں نا, ان کے حرام ہونے پر فقہاء اور علماء کرام کا اتفاق ہے کہ ایسے ناموں کا رکھنا جائز نہیں ہے جن کے اندر کوئی شرک کا شک و شبہ ہو. حاشا عبد المطلب, کہہ رہی یہ جو ایک نام ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا عبد المطلب, اس کے علاوہ تو بعض علماء کرام نے یہ کہا عبد المطلب نام درست ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اس کی ادائیگی کی. ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں جھوٹا نبی نہیں ہوں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, مطلب عبد المطلب کا پوتا ہوں. تو واللہ عالم درست بات یہ ہے کہ عبد المطلب نام رکھنا بھی بالکل درست نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس نام کی تحسین نہیں فرمائی, صحابہ کرام نے کبھی یہ نام نہیں رکھا, اور بعد کے زمانوں میں بھی تابعین وغیرہ نے یہ نام نہیں رکھا. تو یہ نام رکھنا بھی بالکل درست نہیں ہے. وعن ابن عباس, اب ایک حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے فی الآیہ, اس آیت کی تفسیر میں,
لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے. یہ حدیث نہ صرف ضعیف بلکہ موضوع روایت ہے. لیکن چونکہ وہ ہمارے باب سے کچھ اس کی مناسبت سی تھی تو امام صاحب رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کر دیا، ادروائز یہ حدیث صحیح نہیں ہے. قال کہتے ہیں لما تغشاها آدم حملت، جب آدم علیہ السلام حوا کے قریب گئے تو وہ حاملہ ہو گئی. فَأَتَاهُمَا ابلیس، ابلیس ان دونوں کے پاس آیا. فقال، اور آ کر کہنے لگا انی صاحبکم الذی اخرجتکما من الجنہ، میں وہی ہوں جس نے تمہیں جنت سے، تم دونوں کو جنت سے جس نے نکلوایا تھا. لَتُطِيعَنِّي أَوْ لَأَجْعَلَنَّ فِي قَرْنَيْ أَيِّلْ، دو ہی باتیں ہیں، یا تو تم میری اطاعت کرو، میری بات مانو، یا پھر وہ جو تمہاری اولاد ہوگی نا اس کے سینگ ہوں گے. فَيَخْرُجُ مِن بَطْنِكَ، آپ کے پیٹ سے وہ نکلے گا. فَيَشُقَّهُ، تو وہ اس کو پھاڑ کر نکلے گا. وَلَأَفْعَلَنَّ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ، تو میں البتہ میں ضرور یہ کام کروں گا. يُخَوِّفُهُمَا، آدم اصل میں ان دونوں کو ڈرا رہا، جو ابلیس تھا وہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ان دونوں کو ڈرا رہا تھا. اب کیا ہوا؟ سمیاہ عبد الحارث، ابلیس نے ان سے کہا کہ تم یہ جو بچہ ہوگا نا ابھی سے اس کا نام عبد الحارث رکھ دو، کیونکہ ابلیس اپنے آپ کو حارث کہنے لگا اور کہنے لگا اس کا نام عبد الحارث رکھو. فَأَبَيَا أَن يُطِيعَاهُ، تو ان دونوں نے انکار کر دیا ابلیس کی بات ماننے سے. فَخَرَجَ مَيِّتًا، تو وہ بچہ مردار پیدا ہوا. ثُمَّ حَمَلَتْ، پھر حاملہ ہوئی. فَأَتَاهُمَا، پھر ابلیس آیا. فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ، ویسے ہی کہا جیسے پہلے کہا تھا. فَأَبَيَا، ان دونوں نے پھر سے انکار کر دیا. يُطِيعَاهُ، کہ وہ دونوں اس کی بات مانے. فَخَرَجَ میتن، تو پھر وہ بچہ مردہ پیدا ہوا. ثم حملت، تیسری مرتبہ جب حاملہ ہوئی. فَأَتَاهُمَا، دوبارہ ابلیس آیا. فَذَكَرَ لَهُمَا، تو پھر ان سے وہی بات کہی. فَأَدْرَكَهُمَا حُبُّ الْوَلَدِ، تو اب بچے کی محبت ان پر غالب آ گئی. فَسَمَّيَاهُ عَبْدَ الْحَارِث، تو انہوں نے اس بچے کا نام عبد الحارث رکھ دیا. فَذَلِكَ قَوْلُهُ، تو یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے. جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا، لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ صحیح روایت ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ موضوع من گھڑت روایت ہے جس کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام یا اما حوا علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے. البتہ یہ جو آیت کریمہ ہے نا، کہ جب یہ مشرکین مکہ کا عام رویہ تھا کہ پہلے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے اللہ اولاد دے دے، اور اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، ہمارا مالک ہے، رب العالمین ہے. لیکن جب اللہ اولاد دے دیتا تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے. اور اب دیکھ لیجئے ہمارا معاشرہ، خاص کر برصغیر پاک و ہند کا، اس کے اندر شرک اس طرح سے سرایت کر چکا ہے، اتنی شرک کی ایک خوفناک صورت معاشرے میں پھیل چکی ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے. کیا مطلب کوئی فوتگی ہو گئی، آپ جا کر تعزیت کریں تو کہیں گے بس جی اللہ کی مرضی، بس جی اللہ کی مرضی، اللہ کے حکم سے ہوا. اور جب انہیں کوئی خوشی ملے، کوئی بھی خوشی، دنیا میں ترقی مل گئی، اولاد مل گئی، رزق میں اضافہ ہو گیا، کاروبار میں برکت ہوگی، کوئی بھی خوشی ملتی ہے تو پھر کہتے ہیں ہاں جی یہ اصل میں اس فلاں کی وجہ سے. بعض کہتے ہیں جی ہم فلاں کے مرید ہیں، اس کے حلقہ نشیں ہیں، اصل میں اس کی نظر کرم ہے ہم پر، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے توفیل، اس کے وسیلے یا اس کے ذریعے مجھے ملا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ شرک کی خوفناک ترین صورت ہے کہ غمی کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں اور خوشی کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ غمی خوشی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. جیسے آپ پریشانی میں یہ کہتے ہیں بس جی اللہ کی مرضی، تو خوشی میں بھی یہ کہا کریں کہ اللہ نے ہی دیا، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، نہ کوئی نبی رسول، نہ کوئی اللہ کے فرشتوں میں سے، وہ اللہ ہے جو عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے. عن قتادہ، امام قتادہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ شرکاء فی طاعتہ،
کیا مطلب اس کے شرکا بنا دیے؟ مطلب اطاعت میں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بات ماننے والے. وَلَمْ يَكُنْ فِي عِبَادَتِ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان کی عبادت کرنے لگتے ہیں غیر اللہ کی، بلکہ اس کی بات ماننے میں، اطاعت کے اندر اللہ کے شریک ان کو بنا دیتے ہیں. وَلَهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ، اور امام مجاہد سے صحیح سند کے ساتھ اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا، اگر تو نے ہمیں یہ صحیح سلامت بچہ دیا. قالا کہتے ہیں اشفقا، وہ دونوں ڈر گئے، مطلب آدم اور حوا، اللہ یکون انسانا، کہ وہ کوئی انسان وغیرہ نہ ہو. وذکر معناه عن الحسن وسعید وغیرہما، اور ان ائمہ سے اس کے معنی کو انہوں نے ذکر کیا. تو یہ جو بھی آپ نے آیت کریمہ اور حدیث پڑھی حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث، تو اس کے اندر کچھ مسائل ہیں، کچھ فوائد ہیں جو ہمیں پتہ چلتے ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ تحریم کل اسم معبد لغیر اللہ، ہر وہ نام جس سے غیر اللہ کی بندگی ہوتی ہے اس نام کا رکھنا حرام ہے، تحریم. الثانیہ، دوسرا مسئلہ ہے تفسیر الآیہ، اس آیت کریمہ کی تفسیر جو آپ نے سنی. الثالثہ، تیسرا مسئلہ، ان هذا الشرک فی مجرد تسمیہ، یہ جو اصل میں شرک ہے نا، یہ صرف نام کا شرک ہے. لم تقصد حقیقتها، اس کی حقیقت مقصود نہ ہو. مصنف رحمہ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگرچہ حقیقت مقصود نہ بھی ہو، پھر بھی نام رکھنا بھی شرک ہے. صرف نام تسمیہ بھی کیا ہے؟ شرک کہلائے گی. تو یہ سمجھنا کہ جی غیر اللہ کا نام رکھنا یہ شرک نہیں ہے، یہ اصل میں بات درست نہیں ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ غیر اللہ کا نام رکھنا بھی شرک ہے. اولاد کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا بھی شرک ہی کہلائے گا اور شرک اکبر کہلائے گا. الرابعہ، چوتھا مسئلہ کیا ہے کہ ان ہبت اللہ للرجل البنت سویۃ من النعم، اللہ جو بندے کو اولاد عطا کرتا ہے، چاہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کا شمار نعمتوں میں سے کیا گیا. ان آیات کے مطابق اس کا شمار نعمتوں میں سے، تو پتہ چلا بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے اور بیٹا بھی اللہ کی نعمت ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو تفریق کر دی گئی ہے نا کہ بیٹے ملنے پر خوشیاں منائی جاتی ہیں اور بیٹیاں ملنے پر پریشان ہوا جاتا ہے، حالانکہ بیٹیاں بھی اللہ کی نعمتیں ہیں اور بیٹے بھی اللہ کی نعمت ہے. اولاد جیسی بھی ہو وہ اللہ کی نعمت ہے. اور آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بیٹیوں کی طرف سے انسان کو زیادہ راحت اور سکون ملتا ہے اپنی زندگی میں، بعض اوقات جو بیٹوں کی طرف سے بھی نہیں ملتا. تب وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے اتنی نیک صالحات اور قانتات بیٹیاں عطا کی. تو اللہ رب العزت سے وہ الحاق کے ساتھ اور تڑپ کے ساتھ صرف یہی نہ مانگا کرے کہ اللہ بیٹا بیٹا بیٹا، بلکہ یہ مانگا کرے کہ اللہ نیک اور صالح عطا کر. اے اللہ نیک اور صالح عطا کر، بیٹا ہو بیٹی ہو، اللہ نیک اور صالح عطا کر. الخامسہ، پانچواں مسئلہ کیا ہے جی؟ ذکر السلفی الفرق بین الشرک فی الطاعت و شرک فی العبادہ، اطاعت کے اندر شرک اور عبادت کے اندر شرک، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ اطاعت میں جو شرک ہوتا ہے، مطلب کسی کی بات ماننے میں شرک. آپ کے علم میں ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت ہے، لیکن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تو نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ شرک نہیں کہلائے گا. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنا یہ شرک کہلائے گا. والدین کے بارے میں کہا گیا ان دونوں کی اطاعت کرو، اطیعہما، ان دونوں کی اطاعت کرو. تو آپ کیا والدین کی اطاعت کرنا شرک ہے؟ نہیں، ان کی اطاعت کرنا شرک نہیں ہے. ہاں، ان کی عبادت کرنا یہ شرک ہے. تو یہ ان دونوں کے اندر فرق ہے. جب ان کی ایسی بات یا ایسی اطاعت، اسی وجہ سے تو شریعت نے ماں باپ بھی اگر شرک کی دعوت دے تو ان کی بھی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے. تو الحمدللہ جی، اللہ کی توفیق سے ہم نے 3 چیپٹرز کو مکمل کیا. تو ایک بریک لیتے ہیں چند سیکنڈز کی اور پھر اگلے چیپٹرز کو شروع کرتے ہیں.
چلیے جی، بارک اللہ فیکم، جی بارک اللہ فیکم وتقبل اللہ منا منکم۔ تو اللہ کی توفیق سے جو 3 طویل چیپٹرز تھے ہم نے ان کو مکمل کیا۔ اب 3 آنے والے انتہائی مختصر چیپٹرز ہیں، اسی وجہ سے آج کے سیشن میں 6 چیپٹرز کو رکھا گیا، کیونکہ یہ تینوں چیپٹرز مختصر تھے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے مقرر وقت میں، جو کہ آدھا گھنٹہ باقی ہے، ان 3 چیپٹرز کو مکمل کرتے ہیں، اور تینوں ہی بہت اہم چیپٹرز ہیں۔ اللہ سے دعا کرنے کے بارے میں، اور اللہ کے ناموں کے بارے میں، اور ایک چیپٹر کا ٹاپک تھا جی ہاں اللہ پر سلامتی بھیجنے کے بارے میں۔ تو تینوں ہی بہت ضروری چیپٹرز ہیں۔ تو چیپٹر 51 کی طرف آتے ہیں، الحادی والخمسون کی طرف، باب قول اللہ تعالی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، فَدْعُوهُ بِهَا، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو کہ یلحدون فی اسمائہ، اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، بات چل رہی تھی شرک کی، لیکن بیچ میں اللہ کے ناموں کا تذکرہ آیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو شروع میں اس کتاب کے بتایا گیا تھا کہ اس کتاب کے اندر توحید کی تینوں قسمیں موجود ہیں۔ دیکھیں، توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید الربوبیہ، خالق اور مالک اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانا جائے، یہ شرک کہلائے گا، اور ایک اللہ کو خالق، مالک، مدبر الکون مانا جائے، یہ توحید الربوبیہ ہے۔ توحید الالوہیہ، ایک اللہ کی عبادت کے اندر اکیلے اللہ کو معبود حقیقی سمجھنا، توحید الالوہیہ۔ اور توحید الاسماء والصفات، کہ اللہ کے ناموں اور صفات کے اندر اس اللہ کے ناموں اور صفات پر ایمان لانا، ہر قسم کی تمثیل، تشبیہ، تکییف، کیفیت اور الحاد، انکار سے ان ناموں کو پاک سمجھنا اور ان چیزوں کی طرف نہ جانا، یہ توحید اسماء اور صفات ہے۔ تو کیونکہ آپ کی اس کتاب کے اندر توحید الربوبیہ بھی موجود ہے، توحید الالوہیہ بھی موجود ہے، اور توحید اسماء و صفات بھی موجود ہے، تو یہ چیپٹر ہے اسماء و صفات کے بارے میں، جس میں مصنف رحمہ اللہ نے 1 آیت کو اور 6 مسائل کو ذکر کیا ہے۔ تو چلیں جی، آتے ہیں اس آیت کی طرف، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر ہے جی، سورۃ الاعراف کی آیت 180 ہے، سورۃ الاعراف کی آیت 180۔ ذکر ابن ابی حاتم نے ذکر کیا ابن عباس سے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ عنہما، یلحدون فی اسمائہ، اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے۔ کیا مطلب یہ کہ یشرکون، وہ اللہ کے ناموں میں شرک کرتے ہیں۔ الحاد کا مطلب شرک کرنا، اصل میں الحاد کا لفظ نکلا ہے لحد سے، اور لحد ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک شق اور ایک لحد۔ شق ہوتی ہے ایک گڑھا کھود کے پھر اندر دوبارہ گڑھا کھودنا، یہ شق ہے، اور ایک گڑھا کھود کر اندر کی طرف دائیں طرف گڑھا کھودنا، یہ ہوتی ہے لحد۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ مطلب ایک جانب، عربی زبان میں لحد یا الحاد ہوتا ہے ایک طرف نکل جانا، صراط مستقیم کو، صحیح راہ کو چھوڑ کر ایک طرف مائل ہو جانا، یہ لحد کہلاتا ہے۔ تو یلحدون فی اسماء، اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ کیا مطلب درست کو چھوڑ کر کجروی، ٹیڑے پان کی طرف چلے جاتے ہیں، دائیں بائیں نکل جاتے ہیں، شرک کی طرف چلے جاتے ہیں اللہ کے ناموں کے اندر۔ اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، لیکن یا تو اللہ کے ناموں کا انکار کر دیتے ہیں، یا پھر اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، یا پھر اس کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، یا پھر اللہ کو اس کی مخلوقات کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اللہ کی مخلوقات کے ساتھ اس کو تشبیہ دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کا نام ہے یا اللہ کی صفت ہے سمیع، وہ سننے والا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ سننے والا ہے۔ اب اگر کوئی آ کر آپ سے پوچھے کیسے سننے والا ہے، واللہ عالم، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ مطلب جیسے انسان سنتا ہے، کیا اللہ کے کان ہے؟ نہیں، بالکل بھی ہم ایسے نہیں کہتے۔ واللہ عالم، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا وہ سمیع ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ سمیع ہے۔ ہم کیفیت کو بیان نہیں کریں گے، ہم مثال نہیں دیں گے، ہم تشبیہ کو بیان نہیں کریں گے،
ہم انکار بھی نہیں کریں گے، وہ سننے والا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، یمین، احادیث کے اندر اللہ کی انگلیوں کا ذکر ہے، اصابع الرحمن، کیسی ہیں واللہ عالم، جیسی اس کی شان کے لائق ہے۔ ایمان لانا واجب ہے، سوال کرنا یہ بدعت ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی جو صفات ہیں یا اللہ کی اسماء ہیں ان کی کیفیتوں کو نہیں پوچھا۔ مطلب کسی حدیث میں نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ذرا اللہ کا ہاتھ کیسے ہے، اللہ کی انگلیاں کیسی ہیں۔ صحابہ کرام نے نہیں پوچھا، تو ہم بھی نہیں پوچھیں گے۔ ہم ایمان لائیں گے لیکن سوال نہیں کریں گے۔ یہ ہے اللہ کے ناموں کے اندر الحاد سے بچنا۔ کوئی بھی نام ہے ہمارا ایمان ہے، وہ سب سے مطلب وہ جو صفت ہے نا، سب سے اعلیٰ اور اتم اور مکمل ترین درجے کی صفت، جس میں کوئی نقص کمی کوتاہی نہ ہو، وہ ہمارے رب کی صفت ہے، وہ ہمارے رب کی صفت ہے۔ وعنہ، اور حضرت عبداللہ بن عباس سے ہی روایت ہے، سمو اللات من الالہ والعزى من العزیز۔ یہ جو مشرکین مکہ کے دو بت تھے نا، لات والعزى، لات انہوں نے نکالا تھا الہ سے اور عزى انہوں نے نکالا تھا عزیز سے۔ اللہ کی صفت جو عزیز ہے اس سے انہوں نے عزى نکالا اور اس سے وہ کہتے تھے عبد العزى، اور اللہ کی جو صفت ہے الالہ کہ وہ معبود ہے تو اس سے انہوں نے نکالا اللات اور وہ کہتے تھے عبد اللات، لات کا بندہ، عبد العزى، عزى کا بندہ۔ وعن الاعمش، اور امام اعمش کی روایت ہے کہ یدخلون فیہا ما لیس منہا، اللہ کے ناموں میں الہاد یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کے اندر وہ بھی چیز شامل کر دینا جو اللہ کا نام نہیں ہے۔ مطلب یہ عزہ اللہ کا نام نہیں ہے، لات اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کے ناموں میں وہ شامل کر دینا جو اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے کہا کہ آپ کسی دوسری زبان میں ٹرانسلیشن کرتے ہوئے بھی اللہ رب العزت کے لیے کوئی اور اس زبان کے لفظ کو مت استعمال کیجیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی وجہ سے ہماری اردو زبان کے اندر جو اللہ کے لیے خدا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو کئی علماء کی اس پر باقاعدہ بکس اور چیپٹرز موجود ہے کہ اللہ کے لیے خدا کا لفظ بھی مت استعمال کیجیے، اللہ کے لیے اللہ کا لفظ استعمال کیجیے، لفظ اللہ استعمال کیجیے۔ یہ بڑا پیارا نام ہے۔ لفظ اللہ کا مطلب ہوتا ہے جو عبادت کے لائق ہے، کیونکہ لفظ اللہ نکلا ہے الہ سے، الہ ہے اس کی اصل، الہن، اس کے شروع میں الف لام لگا، الہ، پھر بیچ میں حمزہ نکال کر اللہ کر دیا گیا، لفظ اللہ کر دیا گیا۔ اس نام سے اللہ کو پکاریے، اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے دیکھیے یہ جن دعاؤں کے شروع میں آتا ہے نا، اللہم، بڑی پیاری دعائیں ہیں کیونکہ آپ اللہ کو اللہ کے حقیقی نام سے پکارے ہوتے ہیں۔ نماز کے شروع میں آپ کہتے ہیں اللہ اکبر سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، بس اس سے پیارا اور کیا نام ہے اللہ کا، اللہ اکبر۔ کچھ مسائل ہیں، 6 مسائل ہیں جی، 6 فوائد ہیں اس چیپٹر میں۔ الاولا، سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ اثبات الاسماء، اللہ کے نام کو ثابت کرنا، اللہ کے ناموں کو ثابت کرنا۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ ہے کہ کونھا حسنى، اللہ کے یہ نام بڑے پیارے پیارے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ ہے الْأَمْرُ بِدُعَائِهِ بِهَا، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو۔ کیا مطلب اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو؟ مطلب یہ ہے کہ جب دعا کرنے لگو تو اللہ کی اسماء کو ذکر کرو، ان ناموں کا وسیلہ پکڑو۔ اور پہلے یہ بات تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے کہ ہم لوگ اکثر غیر شرعی وسیلے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات کسی فوت شدہ کا وسیلہ پکڑنے لگتے ہیں، بعض اوقات کسی نبی رسول کا، کبھی کسی فرشتے کا، کبھی کسی بڑے کا وسیلہ پکڑنے وسیلہ پکڑنا ہے تو اللہ کے ناموں کا پکڑو، وسیلہ پکڑنا ہے تو اپنے اعمال کا پکڑو، جیسا کہ وہ غار والوں نے پکڑا، اے اللہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا، اے اللہ آج اس مصیبت کو دور کر۔ وسیلہ پکڑنا ہے تو اپنی کمزوری کا پکڑو، ربی انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے ارحم ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اللہ مجھ پر بھی رحم فرما۔ اللہ کے ناموں کا وسیلہ پکڑے، اے اللہ تو غفور ہے، تیری صفت غفور ہے، معاف کرتے، اے اللہ اس نام کا تجھے واسطہ، اللہ مجھے بھی معاف کر، اے اللہ تو رحیم ہے، مجھ پر بھی رحم کر۔
اے اللہ تو رزاق ہے مجھے بھی رزق عطا کر، تو وہاب ہے اللہ مجھے بھی دے، تیری صفت وہاب ہے، اے اللہ تو ذل جلال والاکرام ہے، اے اللہ تو یا حیو یا قیوم، تو حی اور قیوم ہے۔ کتنے پیارے اللہ کے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا مانگے، پھر دیکھیں کہ آپ کا رب دعائیں قبول کرتا ہے یا نہیں۔ اور رابعہ چوتھا مسئلہ اس کے اندر کیا ہے جی، ترک من عارض من الجاہلین الملحدین، ان لوگوں کو چھوڑ دینا جنہوں نے اللہ کے ناموں کے اندر الحاد سے کام لیا، وہ جاہل جنہوں نے اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیا، ان کے اندر تحریف کر دی یا ان کا انکار کر دیا، ان کو چھوڑ دینا، ان سے قطع تعلقی کرنا، ان کے قریب نہ جانا یا ان کی باتوں میں نہ آنا۔ الخامسہ پانچواں مسئلہ کیا ہے جی، تفسیر الالحاد فیہا، الحاد کی تفسیر، اور وہ بتایا گیا کہ الحاد کے اندر انکار کرنا بھی آ جاتا ہے، اللہ کے کسی نام کا انکار کر دینا، یا پھر اس کی تمثیل مثال بیان کرنا، یا مشابہت بیان کرنا، یا پھر اللہ کی ذات کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا جو کہ ہمیں قرآن و سنت سے نہیں ملتا۔ السادسہ چھٹا مسئلہ ہے وعید من الحد، اور جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں ان کی وعید کیا ہے، اور وہ یہی سورۃ الاعراف کی آیت 180 کے مطابق ہے کہ جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں وَذَرُوا الَّذِينَ، ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان سے قطع تعلقی کا اظہار کرو جو اللہ کے ناموں کے اندر الحاد کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی آج کے سیکنڈ لاسٹ چیپٹر کی طرف، اور وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں چیپٹر ہے، الثانی والخمسون 52 ہے، باب لا یقال، ایسے نہیں کہا جائے گا السلام علی اللہ، اللہ پر سلامتی ہو۔ ہاں ایک دوسرے پر سلامتی کی دعائیں کیجئے، لیکن اللہ کے بارے میں یہ نہ کہیے کہ اللہ تجھ پر سلامتی ہو۔ اللہ کو ہم دعا نہیں دے سکتے، یاد رکھیے گا بڑا ضروری مسئلہ ہے، اللہ کو ہم دعا نہیں دے سکتے، اللہ کے لیے سلامتی کی دعا نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث ہے اس چیپٹر میں اور 5 مسائل کو ذکر کیا گیا ہے، تو ذرا حدیث دیکھیے جی، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، کہتے ہیں کننا اذا کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے نا نماز میں، قلنا تو ہم کہتے تھے السلام علی اللہ من عبادہ، اللہ پر سلامتی ہو اس کے بندوں کی طرف سے، السلام علی فلانین، فلاں پر سلامتی ہو، تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا السلام علی اللہ، ایسے نہ کہو کہ اللہ پر سلامتی ہو، کیوں؟ فإن اللہ هو السلام، کیونکہ سلامتی تو ہے ہی اللہ کی طرف سے، تم ایسے کیوں کہتے ہو اللہ پر سلامتی ہو؟ اللہ پر سلامتی کی دعا اللہ کو نہ دیجئے، کیونکہ سلامتی تو اللہ کی صفات میں ہی لفظ سلام ہے، یہ جو نام بھی عبد السلام، سلام یہ اللہ کی صفت ہے، مطلب وہ سلامتی کا منبع ہے، سلامتی اسی کی طرف سے تو ہے، تو اللہ کو کیسے یہ دعا دی جا سکتی ہے کہ اللہ تجھ پر سلامتی ہو؟ سمجھا گیا نا آپ کو اس مسئلے، تو اللہ کو یہ دعا نہیں دی جا سکتی۔ اس کے اندر کچھ مسائل ہیں۔ الاولا، سب سے پہلا مسئلہ ہے تفسیر السلام، سلام کی کیا تفسیر ہے، اور وہ گزری کہ سلامتی اللہ کی طرف سے، یہ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فرض نماز سے سلام پھیرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر بلند کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اونچی آواز سے کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر کیا کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلام ہے، ومنک السلام، اور سلامتی تیری ہی طرف سے ہے، اللہ۔ الثانیہ انہا تحیہ، دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک بڑا پیارا تحیہ ہے، یہ جو چیز ہے یہ بہت پیارا ایک تحیہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو دیا کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملے تو ان الفاظ کے ساتھ ایک دوسرے کو دعا دیں، السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں ہو۔ تو دیکھیں سلام اپنے بچوں کو سکھائیے، بچے جو گناہ بھی نہیں کرتے، بچے جب صبح شام اپنے والد کو اپنے والدہ کو 3 دعائیں دیں گے، اے میرے والد اے میرے والد، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اس کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہوں، تو دیکھیے کہ اللہ ان کی دعا نہیں سنے گا۔ بچوں کو ان اسلامی آداب کا
وہ عادت ڈلوا دیجئے تاکہ ان کی زبان پر اور دل کی یقین کے ساتھ، یعنی صرف اس کو ایک اسلامی طور طریقہ یا رسم و رواج نہ سمجھی، اس کو دعا سمجھ کے دیا کیا، اور دعا سمجھ کے دوسروں کو سلام کیا کریں کہ ان کی طرف سے یہ دعا مجھے بھی ملے گی جب میں انہیں دوں گا۔ یہ کتنا پیارا تحفہ ہے۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ ہے جی، انہا لا تصلح للہ، کہ یہ ایک ایسا تحیہ ہے جو اللہ کے لیے درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سلامتی تو ساری اسی کی طرف سے ہے۔ اور رابعہ، چوتھا مسئلہ ہے العلت فی ذالک، اس کے اندر علت کیا ہے، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا؟ علت یہ ہے کہ اللہ خود ہی تو سلام ہے۔ علت یہ جو بھی آپ نے حدیث کے اندر پڑھی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، اللہ تو خود ہی سلام ہے، اللہ کو کوئی سلامتی کی دعا کیسے دے سکتے ہیں؟ اور الخامسہ، چوتھا مسئلہ، تعلیمہم التحیۃ التی تصلح للہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو وہ تحیہ سکھانا جو اللہ کے لیے درست ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا یا ذا الجلال والاکرام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ سلام سکھایا جو اللہ رب العزت کے لیے درست ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی بڑا پیارا چیپٹر ہے، دعا سے ریلیٹڈ ہے۔ 53 الثالث والخمسون، باب قولی، یہ کہنا اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ اگر تو چاہتے تو مجھے معاف کر دے۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس میں 2 حدیث کو اور 5 مسائل کو ذکر کیا، اور بڑا مختصر چیپٹر ہے۔ فی الصحیح، صحیح بخاری مسلم کے اندر یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقولن احدکم، تم میں سے کوئی ایک ہرگز ایسے نہ کہے، اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ مجھے بخش دے اگر تو چاہتا ہے، اللہم ارحمنی ان شئت، اے اللہ مجھ پر رحم کر اگر تو چاہتا ہے۔ کوئی بندہ ایسے نہ کہے، مطلب اللہ کو ایسے نہ کہیں کہ اللہ اگر تو چاہتا ہے تو یہ چیز عطا کر دے، نہیں چاہتا تو نہ عطا کر، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو معاف کر دے، نہیں چاہتا تو نہ معاف کر، اگر تو چاہتا ہے تو ایسے نہیں، بلکہ پھر اللہ سے سوال، اللہ سے دعا، انابت کیسی ہونی چاہیے؟ لیعزم المسألۃ، چاہیے کہ بڑی پختگی کے ساتھ اللہ سے سوال کرے۔ مسئلہ مطلب سوال کرنا، مطلب اللہ سے بڑے یقین کے ساتھ، عزم کے ساتھ، عزم صمیم کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ، کیونکہ اللہ رب العزت کو تو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ مطلب کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کا دباؤ ہوگا تو اللہ وہ چیز عطا کرے گا، اور نہیں ہوگا تو نہیں۔ اللہ پر تو کسی کی نہیں چلتی، اللہ پر کوئی دباؤ نہیں، کوئی اس کو مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ والی مسلمین، اور امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں ان الفاظ کو لکھا کہ وَلْيُعْظِمِ الرَّغْبَةَ، اسے چاہیے اپنی رغبت کو ظاہر کرے، اپنی رغبت کو اس کا اظہار کرے۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ، کیونکہ اللہ رب العزت سے تو بڑی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز اللہ سے بڑی نہیں ہے کہ جو اعطاہ، یعنی اعطى اللہ العبد، جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے، کوئی چیز اللہ سے بڑی نہیں ہے۔ مطلب یہ تو نہیں کہ شاید وہ اللہ کی دسترس میں نہ ہو، نہیں، ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے، وہ اللہ، ہر چیز اس کی مخلوق ہے، نعمتیں بھی اس کی طرف سے ہیں، اور جو اللہ کے احسانات ہیں، اس کی رحمتیں ہیں، سب اللہ کی طرف سے، کوئی اس سے بڑی نہیں ہے کہ بندہ یہ کہ اللہ اگر تو چاہتے تو دے دے۔ اس کو چاہیے کہ وہ یقین سے مانگے، اللہ دے سکتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ دے سکتا ہے، وہ بندے کی جائز ضروریات کو، خواہشات کو پورا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اس باب میں بھی کچھ مسائل ہیں، کچھ فوائد ہیں جی۔ الاولی، سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے کہ النہی عن الاستثناء فی الدعاء، دعا کے اندر کچھ استثناء سے منع کیا گیا ہے۔ مطلب دعا کرنی ہے تو کچھ استثناء نہ کریں کہ اگر اللہ تو چاہتا ہے تو دے دے، تو چاہتا ہے تو نہ دے، استثناء بیچ میں کچھ نہ کریں۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ بیان العلت فی ذالک، اس کی علت بھی بتا دی گئی ہے۔ علت بھی بتا دی گئی ہے کہ اللہ سے کچھ بھی بڑا نہیں ہے، مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارا رب نہ دے سکے، تو پھر یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیں۔
اور الثالثہ تیسرا مسئلہ قولہ لیعزم المسئلہ، وہ پختگی کے ساتھ، عزم کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ اور الرابعہ چوتھا مسئلہ کیا ہے جی؟ اعظام الرغبہ، اپنی رغبت کو ظاہر کرے، اپنی حرص کو ظاہر کرے کہ اللہ مجھے یہ دے، مکمل رغبت کا اظہار کرے۔ اور الخامسہ پانچواں مسئلہ کیا ہے؟ التعلیل لہذا الامر، یہ جو معاملہ ہے نا اس کی علت، اس معاملے کی علت بھی بتا دی گئی دو احادیث کی روشنی میں کہ اللہ سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے، یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے آخری چیپٹر کی طرف، اور یہ بھی انتہائی مختصر چیپٹر ہے جس کے اندر ایک حدیث اور 5 مسائل ہیں۔ چیپٹر کا ٹاپک ہے، چیپٹر کا نمبر ہے الرابع والخمسون 54، باب یا بابو لا یقول عبدی و امتی، کوئی بندہ ایسے نہ کہے کہ میرا غلام اور میری لونڈی، کوئی بندہ کسی شخص کے بارے میں ایسے نہ کہے کہ میرا غلام اور میری لونڈی۔ ایک حدیث کو ذکر کیا گیا ہے، وہ بھی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقل احدکم، تم میں سے کوئی ایک ایسے نہ کہے اطعم ربک وضع ربک، اپنے مالک کو کھانا کھلاؤ، اپنے مالک کو وضو کراؤ، مطلب مالک کے لیے، اپنے آقا کے لیے رب کے لفظ نہیں استعمال کرے۔ وَلْيَقُلْ، اور چاہیے کہ وہ کہے سیدی و مولایا، اپنا سردار کہہ دے، اپنا آقا کہہ دے، لیکن رب کا لفظ نہیں استعمال کرے۔ وجہ یہ ہے عربی زبان کے اندر رب کا لفظ استعمال ہوتا تھا مالک کے لیے، مطلب جو غلام کا ایک کنسپٹ ہے دین اسلام کے اندر، تو جو مالک ہوتا تھا کسی بھی شخص کا، تو وہ اپنے مالک کے لیے رب کا لفظ استعمال کرتا تھا وہ شخص، اور مالک اس اپنے غلام کے لیے عبد کا لفظ استعمال کرتا تھا، عبدی، کہ یہ میرا غلام ہے۔ دونوں کو منع کر دیا گیا، غلام کو منع کر دیا گیا کہ اپنے آنر کو اگر بلانا ہے تو سردار کو ہو یا آقا کو ہو، مالک کو ہو، لیکن رب نہ کو ہو، کیونکہ رب وہ رب العالمین۔ حالانکہ دیکھیں عربی زبان کے اندر اتنی گنجائش موجود ہے کہ گھر کے سرپرست کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن جب بات عقیدے کی آئی تو اس سے بھی منع کر دیا گیا کہ یہ دروازہ بھی بالکل بند ہو جائے، یہ دروازہ بھی بالکل بند ہو جائے کہ جو لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ بار بار، مطلب غلام کی زبان پر وہ لفظ نہ آئے اپنے آقا کے لیے کہ اطعم ربک کا، اپنے اس مالک کو کھانا کھلاؤ، اس کو وضو کراؤ، نہیں، ایسا نہ کہا جائے، بلکہ کہا جائے کہ سیدی و مولا، یا سید کا لفظ استعمال کرے۔ سید سردار کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، مولا یا آقا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بڑے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ولا یقل احدکم، اور تم میں سے کوئی ایک ایسے بھی نہ کہے عبدی و امتی، میرا غلام یا میری لونڈی۔ ولیقل، اسے چاہیے کہ وہ کہے، کیا کہے جی؟ فتایا و فتاتی و غلامی، اسے چاہیے کہ وہ کہے میرا غلام، مطلب اپنے لونڈے کے، اپنی لونڈی کے لیے، یا لونڈے یا جسے نوجوان کہتے ہیں یا غلام کہتے ہیں، اس کے لیے عبدی اور امتی کے الفاظ نہیں استعمال کرے، میرا بندہ یا میری بندی، عبدی اور امتی کے لفظ نہیں استعمال کرے، بلکہ کیا کہے؟ فتایا فتاتی غلامی۔ کیا مطلب؟ فتایا اصل میں فتن کی نسبت ہے اپنی طرف، آخر میں یا نسبت لگا ہوا ہے، تو کیا کہے؟ بلکہ وہ فتایا کہے۔ فتایا کا کیا مطلب جی؟ فتایا کا مطلب یہ کہ میرا غلام، فتاتی میری لونڈی، و غلامی اور میرا غلام، تو یہ الفاظ استعمال کر لے، لیکن عبدی اور امتی کے الفاظ نہ استعمال کرے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اپنے مقرر وقت میں آج کے ان 6 چیپٹرز کو مکمل کیا۔ انشاءاللہ آنے والے جمعۃ المبارک کو جو ہماری یہ کلاس ہوتی ہے اس کے اندر مزید ہم 5-6 چیپٹرز کو پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب کے آخر میں جو چیپٹرز ہیں یہ انتہائی مختصر ہیں، آخر میں جا کر 2-3 چیپٹرز کچھ لمبے ہوں گے، ان کو ہم اسی طرح وہ 2-2 3-3 چیپٹرز جیسے پڑھتے تھے پڑھیں گے،
لیکن یہ جو مختصر چیپٹر ہے یہ ایک سیشن میں تھوڑے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. آج اللہ کی توفیق سے ہمارا 23واں سیشن تھا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم 25 یا 26 سیشن میں انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس کتاب کو ہم مکمل کریں. اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے پوری ٹیم سے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.